تو میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہے سمجھنے کی بات کہ آخر دعوت کیا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی نصرتیں ہیں وہ دعوت اللہ کے ساتھ ہیں۔ جب کوئی قانون شریعت کے کسی حکم کے خلاف آئے گا، مسلمان یہ کہے گا کہ بھئی ہم مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کہ اس مجبوری کا اعتبار نہیں جب تک یہ خود اپنی ذات سے دعوت پر نہ آ جائے۔ آپ دعوت دو گے تو اللہ کے یہاں معذور قرار دیے جاؤ گے، دعوت نہیں دو گے تو تم اللہ کے یہاں معذور قرار نہیں دیے جا سکتے۔ مولانا جیسا فرماتے تھے، جتنے دین پر مسلمان کو خود چلنے کا اختیار ہے، اگر اس نے احکام پورے نہ کیے تو جن امور میں چلنے کا اختیار نہیں ہے اس میں اللہ کی مدد کے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی مدد کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جس دین پر مسلمان کو چلنے پر اختیار ہے، اگر اس نے اس امر کو پورا نہ کیا تو جن عوامل میں اختیار نہیں ہے اس میں اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ جتنا تم کر سکتے تھے، جب تم نے اتنا نہیں کیا تو جو تم کر نہیں پا رہے ہو اس میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کیسے ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ یعنی اچھا دین اور پختگی دین کے اندر وہ شخص کے لیے ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع رکھے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کر سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے، کیونکہ جب یہ دعوت چھوڑ دے گا تو پھر باطل جری ہوگا دعوت دینے پر۔ صحابہ کرام اس دعوت کی نقل و حرکت اور اس محنت کی وجہ سے ان کی بات کے اندر اتنی قوت تھی کہ وہ بادشاہوں سے اس طرح بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، کیونکہ ہر سمجھتے کہ دعوت ہی ذریعہ ہے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکالنے کے لیے۔ دعوت ہی ذریعہ ہے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکالنے کے لیے، دعوت ہی ذریعہ ہے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکالنے کے لیے۔ کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ جس شخص کو جس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، جس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اس کی طرف سے بھیجا ہوا یقین کرتا ہے تو اس کی ساری قوت کو اور طاقت کو اپنے ساتھ یقین کرتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کون کیا کہے گا، کون کیا کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، وہ ذات بہت بڑی ہے، تو ایسے صحابہ بات کرتے تھے بادشاہوں سے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے۔ ربیع بن عامر جب دعوت دینے گئے بادشاہ کو، ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جا کے براہ راست بات کرنی ہے بادشاہ سے۔ وہ کہتے کہ ترجمان درمیان میں بات ہوگا، کہ نہیں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ہم براہ راست بات کریں گے۔ بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر اس طرح بات کی کہ بادشاہ نے مصرداروں سے کہا اس فقیر نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، اس فقیر نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ نے کہا سرداروں سے اپنے، اس فقیر نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، زمین کا وہ حصہ جو ہمارے تخت کے نیچے ہے اس کا بھی یہ مالک بن چکا ہے۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کیا بات کر رہے دیوانوں کی، کہ نہیں آپ اس دیوانے کی بات میں کہاں آ گئے، کہ نہیں دیوانہ یہ نہیں ہے، تم سب دیوانے ہو، دیکھتے نہیں اس فقیر کی بات میں کتنی قوت ہے، فقیر کی بات میں کتنی قوت ہے۔ میں آپ لوگوں سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں کھل کر، اس زمانے میں کام کرنے والا خیال یہ ہے کہ صرف یہ دعوت کی تبلیغ کی نقل و حرکت اور چلت پھرت یہی کافی نہیں ہے، کیونکہ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ اب ہم کام کرنے والے ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونے لگے ہیں،
حالانکہ اس کام کا امتیاز ہی نقل و حرکت اور خروج ہے. دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نقل و حرکت کے بغیر. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ابھی حج کے سفر میں کہ پھرنا اصل نہیں، اصل تو دین ہے. میں کہا دیکھو بات یہ ہے کہ پھرنے اور نقل و حرکت کے بغیر نبوت والے کام کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ صالحین کا کام تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی کونے بیٹھ کے عبادت کر دو، جو تمہارے پاس آئے اس کے بعد نصیحت کر دو، یہ صلح کا کام تو ہو سکتا ہے. لیکن دعوت کا کام تو نقل و حرکت کے بغیر، دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نقل و حرکت کے بغیر. دعوت کا تو کوئی، اس کام کا امتیازی خروج ہے، اس کام کا امتیازی خروج ہے. نقل و حرکت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. اللہ نے صاف فرما دیا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں تم ہلکے ہو یا بھاری ہو. میں نے عرض کیا کہ دعوت کی وجہ سے اور نقل و حرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت داعی کے اندر وہ قوت پیدا فرماتے ہیں جس سے وہ باطل کے کسی مقابلے کا یا باطل کی کسی اقدام کا یا باطل کے اسلام کی کسی حکم کے مقابلے میں آنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جس بڑی ذات کی طرف میں بلا رہا ہوں یہ سب رکاوٹ ڈالنے والے اس کے بندے ہیں. رکاوٹ ڈالنے والے سب اس کے بندے ہیں. یہ اللہ کا غیر نہیں ہے جو دین پر غالب آ جاوے. یہ اللہ کا غیر، یہ یعنی یہ دین پر غالب نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے عمل پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ کے عمل پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. کہ اللہ کے عمل پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ اپنے عمل پر غالب ہے. اللہ اپنے عمل پر غالب ہے. میرے دوستو عزیزو، بات اصل یہ ہے کہ خروج اور نقل و حرکت یہ اصل دعوت ہے. یہ اصل دعوت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پھرنا اصل نہیں ہے، اصل تو دین ہے. وہ دین کسی بھی ذریعے سے آ جائے، وہ دین کسی بھی ذریعے سے آ جائے. پھرنا اصل نہیں، دین اصل ہے. دین کسی بھی ذریعے سے آ جائے، یہ خیال غلط خیال ہے. بلکہ انبیاء علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی کا اصل کام یہ تھا، یعنی دین کے قائم ہونے کا یقین دعوت سے کرتے تھے. کیونکہ جب تم حق کی طرف بلاؤ گے اور باطل مقابلے پر آئے گا تو باطل کا مغلوب ہونا حق کی طرف بلانے کی وجہ سے ہوگا. دعوت کا حق کی طرف بلانے کی وجہ سے، حق کی طرف بلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت داعی کی مدد کریں گے. یہ سمجھتے تھے کہ شیطان عبادت کا مقابلہ تو کر لے گا، دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. جب اذان ہو چکی ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے. جب اقامت ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. جب نماز شروع ہوتی ہے تو ایک درمیان میں ایک بکری کے بچے کی شکل میں داخل ہو جاتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے. اس لیے خوب سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی غیبی نصرتیں ہیں وہ ساری غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں. غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں. ساری غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں. ساری غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے
آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا گیا. آپ اتنے مغموم تھے, اتنا غم تھا آپ کو کہ قرن سعالی پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں آیا غم کی وجہ سے. وہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, ان کے آنے کی جو آہٹ آواز ہوئی اس سے آپ کو ہوش آیا. آپ نے دیکھا جبرائیل کی کیا بات ہے کہ اللہ نے آپ کی بات بھی سن لی. سمجھتے تھے کہ دعوت کے بغیر تو دعائیں بھی اللہ کے یہاں سنی نہیں جاتی. دعوت کے بغیر تو اللہ کے یہاں دعائیں بھی سنی نہیں جاتی. میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. دعوت کے بغیر تو اللہ کے یہاں دعائیں بھی سنی نہیں جاتی. دعوت کے بغیر تو اللہ کے یہاں دعائیں بھی سنی نہیں جاتی. تو پکی بات ہے, کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو امت دعوت دینا چھوڑ دے گی تو دو خیر سے محروم ہوگی, ایک وحی کی برکات سے اور دوسرے دعاؤں کی قبولیت سے. یہی ہے نا روایت میں, یہ امت دعوت دینا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دی جائے گی. اگر نیک لوگوں سے دعا کرائیں گے یہ تو نیک لوگوں کی دعاؤں میں ان کا حق نہیں رہے گا, نیک لوگوں کی دعا میں ان کا حق نہیں رہے گا. تو حضرت جبرائیل نے آ کر عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی بات بھی سن لی اور آپ کی قوم کا جواب بھی سن لیا. اللہ نے مجھے اس وقت بھیجا ہے پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ کر کے یہ درخواست کرنے کے لیے کہ ہم دو پہاڑ مکہ مکرمہ کے جبل احمر ابو قبیس ان دونوں کو آپس میں ملا کر جتنے درمیان میں لوگ ہیں انہیں سب کو ختم کر دیں, ان سب کو ختم کر دیں. یہ دونوں پہاڑ آپس میں مل جائیں, اس کے درمیان کی ساری آبادی دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر ختم ہو جائے. میں کہ میں یہ نہیں چاہتا, یہ نہیں چاہتا, کیونکہ نبی اتنے حریص ہوتے ہیں امت کی ہدایت کے کہ اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کی نسلوں کے پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے تاکہ ان کو دعوت دی جائے, تاکہ ان کو دعوت دی جائے. اس لیے بات یاد رکھنا کہ جب داعی کے دل میں غیروں کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں تو اپنوں کے لیے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب داعی کے دل میں غیروں سے انتقام کا جذبہ نہیں تو اپنوں کے لیے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ داعی کے دل میں دو چیزیں نہیں ہوتی, ایک انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا اور دوسرے داعی وہ امت سے یا امت کی کسی فرد سے مستغنی نہیں ہوتا. کہ جتنی ابو طالب کی ہدایت کی طلب ہے چچا کی, اتنی ہی ابو جہل کی ہدایت کی طلب ہے. وہ بہت ساتھ دینے والے ابو طالب, یہ بہت ستانے والے ابو جہل بہت ستانے والا, اے اللہ اس کو ہدایت دے دے. ابو طالب بہت ساتھ دینے والے, اے اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے. یہ نہیں کہ اپنے محسن کی ہدایت کی طلب اذیت دینے والے سے زیادہ ہو, اپنے محسن کی ہدایت کی طلب اذیت دینے والے سے زیادہ ہو. کہ ہمارے چاہنے والے ہیں ان کو تو ہدایت ہو جاوے, جو ستانے والے ہیں وہ راستے سے ہٹ جاویں. سوچو تو صحیح کہ نہیں, جس طرح ابو طالب کی ہدایت کی طلب ہے اسی طرح ابو جہل کی بھی ہدایت کی طلب. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں, غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں, اور اپنے دین پر استقامت وہ بھی انفرادی دعوت اور نقل و حرکت کے ساتھ ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب عبداللہ بن حذافہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں کام کر رہے تھے تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ آپ نصرانی ہو جائیے, آپ نصرانی ہو جائیے. اگر آپ نصرانی ہو جائیں گے ہم آپ کو آدھا ملک دے دیں گے, اپنا آدھا ملک.
کہ آپ نصرانی ہو جائیے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت جواب دیا. یہ فرمایا کہ تیرا آدھا ملک نہیں، تیرا پورا ملک مل جاوے، اور تیرا ہی ملک نہیں بلکہ جتنی بادشاہت عرب کی